اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے معذرت، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو اگر کوئی کمی پیشی ہو تو معذرت۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم نے ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے جو صدیق کی بیٹی ہے، نبی کی محبوبہ، جو صدیق کی بیٹی ہے، نبی کی محبوبہ، دین کی معلمہ، علم کی مجسمہ۔ عائشہ کی شان کیا پوچھتے ہو تم، عائشہ کی شان کیا پوچھتے ہو تم، علم و وفا کی وہ روشن علامت ہے، گھر نبی کا علم کا مرکز بنا رہا، گھر نبی کا علم کا مرکز بنا رہا، جب عائشہ کا نور وہاں جگمگا رہا تھا۔ ام المومنین ہے، عزت کی مثال ہے، دین نبی کی وہ روشن مشعل ہے، دین نبی کی وہ روشن مشعل ہے، علم حدیث کا جب بھی ذکر آئے گا عائشہ کا نام پہلے آئے گا۔ نبی کے گھر کی وہ خوشبو تھی عائشہ، نبی کے گھر کی وہ خوشبو تھی عائشہ، ایمان والوں کی آرزو تھی عائشہ، صدق و صفا کی روشن تصویر ہے عائشہ، اسلام کی تقدیر ہے۔ ناظرین و کرام، آج ہم نے اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ صرف گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم بھی ان کا ذکر کرنے میں، ان کی تعریف کرنے میں، ان کے ذکر کو بلند کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، ان کو ہماری تعریف کی، ہمارے پروگراموں کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ قیامت والے دن ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کرنے والوں میں، آپ کا ذکر بلند کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہے قصور کی مشہور و معروف شخصیت جناب حضرت علامہ حافظ طاہر محمود قصوری صاحب، ناظم جامعہ اسلامیہ سرکل روڈ قصور، ممبر امر کمیٹی قصور۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ننھا سناخہ جناب حافظ محمد دانیال، یہ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جامعہ اسلامیہ میں۔ یہ بہت بڑی، ایک تو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ دین کے علم کو جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے۔ تو علامہ صاحب، حسب معمول ظاہری سی بات، ہم ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں حاضری لگوانے کی، اور اللہ کی ذات ہماری یہ حاضری قبول فرما لے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی ویسی شخصیت کا ذکر نہیں کرنا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے۔ جب اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، ہم گناہ گار لوگ ذکر کریں گے تو یقیناً ہماری بخشش کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ سب سے پہلے تو میرا یہی سوال ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے تعارف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ہم اکثر لوگ مولویوں سے سنتے رہتے ہیں لیکن تعارف شاید جو ہے نا وہ بہت کم لوگ کرواتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العائشۃ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ صاحب، پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی جتنی ٹیم ہے الحمدللہ 92 کی، سب کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہر سال الحمدللہ ہمیں دین کی نسبت سے خدمت کرنے کا یہ موقع دیا کرتے ہو۔ اور جیسا آپ ابھی بڑا پیارا جملہ فرما رہے تھے کہ ان ہستیوں کا ذکر، قرآن پاک کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یقیناً
ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے جب ان کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حدیث میں پیارے نبی نے بیان فرما دی، لیکن ہم ان کا تذکرہ کرتے اب کہ ایمان کو مزید نہیں زندگی دیا کرتے تازگی دیتے ہیں اور تازگی دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہماری ساری اور آپ کی اور پوری امت مسلم محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آج ہمارا بہت ہی پیارا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آج 17 رمضان مبارک کا دن ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے 17 رمضان مبارک کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عائشہ نام تھا اور لقب ان کا صدیقہ تھا، اور اس طریقے سے ان کو جو خطاب ملا تھا ام المومنین کا ملا تھا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو صدیقہ کا لفظ ملا تھا یہ پہلے ہی ملا تھا یا بعد میں ملا تھا؟ یہ بعد میں ملا ہے نا، حضرت حضور علیہ السلام ان کو بنت صدیق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جی اور کے ساتھ ہی ان کی جو کنیت ہے ام عبداللہ کے نام سے، اور کنیت کی وجہ یہ بنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے جیسے دوسری بیویوں سے تعارف کیا اور ان سے جیسے اپنی اولاد کے نسبت سے وہ کنیت بتا دیا کرتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ان کے سگے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کی بہن کے بیٹے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہی کی نسبت سے پھر ان کی کنیت رکھی گئی ام عبداللہ کے نام سے، اور حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت کے ساتھ بنت صدیق کہا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کو حمیرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری بیویوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول بھی ہیں، یعنی اسلام کی سب سے پہلی بنیاد، اسلام کی سب سے پہلی روشنی، اسلام کی سب سے پہلے محبت اور دین کے لیے جانثار بھی حضور کے، اور جانثار بھی حضور علیہ السلام کے، ان کی یہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والدہ کا نام ام رومان ہے۔ حضور علیہ السلام کی 50 سال کے قریب ابھی عمر تھی، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خواب میں نظر آئے اور ایک تصویر حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی، گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں یہ بات آئے گی کہ ان کا نکاح کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوا بلکہ آسمانوں پہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حضور علیہ السلام کو جب یہ تصویر دکھائی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور رخصتی کی عمر ان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی، اور حضور علیہ السلام کی یعنی ان کے ساتھ بہت ہی محبت تھی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کے ہی حجرے میں رہا کرتے تھے، اور ان کے ہی حجرے کو یہ لقب ملا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے اس میں حجرہ بھی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، فرمایا جہاں سے جس مٹی کو لیا جاتا ہے واپس وہیں پر لوٹایا جاتا ہے، تو گویا کہ صدیقہ کائنات کا جو حجرہ تھا وہ جنت کا ٹکڑا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے خلقت طیبا، کہ پیدا ہی پاکیزہ کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا بہت ہی پیارا تعارف یہ کروایا کہ جب ان کی شان میں آیات نازل ہوئیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے احسن انداز میں بتایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا ان کو درجہ دیا کہ حضرت صدیقہ کائنات بھی پاک ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بستر پر پاک ہی عورت آئی۔ اور کے ساتھ ان کے تعارف میں جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ ان کا تعارف اس سے بھی بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملہ فرمایا بہت ہی پیارا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تو فرمایا کہ جو انسان دنیا میں جس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کو لباس کہا، جیسے آج آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے کپڑے صاف کر کے بیٹھے ہیں، اور کہیں محفل میں جائیں گے صاف کپڑے پہن کر جائیں گے، کپڑوں پہ داغ لگتا ہے تو بندہ کہ عام جگہ پہ نہیں جاتا، اس لیے عورت کی مثال لباس کے ساتھ دے، تو اس لیے جب عورت کی لباس کے ساتھ مثال دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس حضرت عائشہ صدیقہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے لباس گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ کے نبی کی عزت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کے نبی کی عظمت ہے، تو ان کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا لقب ملا،
اور اس بات پہ تو بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ان کے خلاف بھی بات کر لیا کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ان کی خدمات تھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت اور حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی اور امت کی ماں، اور ہمارا تو یہ حق بنتا ہے کہ ان کے تعارف میں یہ ہماری دیکھو نا ماں کا درجہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے واضح طور پر کہا وہ امہ صدیقہ، فرمایا کہ جتنی بھی حضور علیہ السلام کی بیویاں وازواج امہاتہم یہ امت کی مائیں ہیں، تو ظاہر بات ہماری ماں ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حرم ہے، اللہ کے نبی کی عزت ہے، اور اس سے بڑا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے اور ان کے بستر پر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جتنی بھی حضور علیہ السلام کی 11 بیویوں، حالانکہ بیویاں تو اور بھی ہیں، بڑا بڑا درجہ ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کے درجات اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کا وہ بستر تھا کہ جس بستر پر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے تو ان کے بستر پر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام لے کے آیا کرتے تھے، اور ان کی فضیلت میں ایک یہ بھی بات آئے کہ تعارف میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 9 سال اور 5 ماہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور 63 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ جی یہ 9 سال حضور علیہ السلام کے بعد بھی آخر ان کی زندگی گزری، لیکن ان کی جو ہے نا دینی خدمات جو ظاہری سی بات ہے چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا آپ کے نکاح میں آئی، اور ایک تو بات یہاں پہ واضح ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں چلتی ہیں عمر کا فرق نکاح کے حوالے سے کیا جاتا ہے، تو یہ ایک چیز واضح نظر آ گئی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ماننے والے ہیں، جن کا دین ہم جن کے دین پر ہم ہیں، تو اگر وہ یعنی کہ عمر کا تقاضا یعنی کہ عمر کا حساب نہیں رکھتے تو ہمیں بھی یہ معاشرے کے لحاظ سے یہ چیزیں نامناسب ہیں۔ تو آپ کی دینی خدمات کیا ہے؟ دینی خدمات کے حوالے سے میں اس کے اندر یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین زندگی تمہارے پیارے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اور میں ناظرین کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر آج امت کے اندر نکاح کا پیغام ہے تو نکاح کا جملہ جب بھی کوئی قاری صاحب کسی کے سامنے امت کے سامنے رکھتے ہیں اور کسی کی بیٹی کا نکاح بیٹے کے نکاح ہوتا ہے تو یہ جملہ کہا جاتا النکاح من سنتی، کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی ایک جملہ ایک یاد رکھنا ناظرین کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی مثال ہے، مثال دی، اسوہ حسنہ کہا۔ اس میں ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی بھی شادیاں کی تھی یہ خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کی، یہ خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کی، بلکہ یہ دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کی تھی۔ کہ حضور علیہ السلام کی ان 11 بیویوں میں کتنے ایسے خاندان تھے جن میں نکاح کا پیغام دین کا پیغام پہنچا اور یہ نکاح ان کا سبب بن گیا تھا، اور ان خاندانوں میں ان قبیلوں میں بہت زیادہ پھر دین کا پیغام پوری امت تک پہنچا اور آج تک الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کر کے یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق دیا، اور حضور علیہ السلام کے میں انشاءاللہ ابھی اگلے آپ کے سوال میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سارا دین اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی زندگی کے بعد بھی امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ جی بالکل ناظرین، یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ پاکوں کا ذکر کرنا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکوں کا جو پاک لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ذکر فرماتا ہے، جن کا ذکر اللہ کی ذات فرمائے، انہیں ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اٹی والا جو واقعہ نا، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت حاضری لگوائیں گے تو یہی ہمارا قیمتی وقت ہے جو ہم
ان کی اس گھرانے کی شان، اس گھرانے کا ذکر کریں گے تو یہی ہمارا قیمتی وقت ہے، شاید یہ وقت ہماری بخشش کا جو ہے یہ وسیلہ بن جائے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا جو ہے ظاہر سی بات ہے مہینہ ہے، یہ ہم سے ایسا ایسا جدا رہا ہے، تو ہمارا مقصد بھی اس میں مختلف موضوعات کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہستیاں ہیں ان کا ذکر کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، اور ایسی ہستیوں کی جن کے بارے میں لوگ جو ہے نا لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارا آج کا اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک کو جو ہے نا سلیکٹ کیا کہ تاکہ آپ کی شان بیان کی جائے، اور ان کا بڑا کردار ہے دین میں۔ یہ آگے بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ دین میں ان کا کتنا کردار ہے، دین میں انہوں نے کتنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ بہت ساری جو حدیث ہے حضور علیہ السلام سے، وہ آپ جو ہے نا ان کے راوی، ان کے حضرت اماں جی عائشہ، آپ ان کے بہت زیادہ حدیثوں کی راوی بھی ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ، چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا کسی ایونٹ میں، فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی ہمارے کسی ریفلنگ سٹیشن پر آئیں اور تجربہ کریں تازگی کا ایک نیا احساس۔ فریش سپرنگ، صحت مند زندگی کا ساتھی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ علامہ صاحب کی یہ محبت ہے، یہ انہیں جب بھی بلائیں یہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ ان کی خصوصی جو ہے نا میرے ساتھ محبت ہے کہ ہم اپنے ظاہری بات ہے رمضان المبارک میں ہر بندے کی مصروفیت ہوتی ہے، ماشاءاللہ نماز تراویح بھی پڑھاتے ہیں، آج اس دفعہ الحمدللہ میں بھی پڑھا رہا ہوں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے دین کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستگی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ظاہری سی بات ہے دین کے ساتھ پہلے بھی وابستگی تھی، لیکن اب پراپر طریقے سے نا وابستگی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو علامہ صاحب، یہ دیکھیں آپ جو ہے نا آپ کی جو دینی خدمات ہے، حضور علیہ الصلوۃ کیا جو ہے نا ایک دیکھیں نا، ایک حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے بچپن میں جو ہے نا ان کی عادات، ان کی جو ہے نا ایمانداری، یعنی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے، یعنی کہ ایک چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے دینی خدمات، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں پہلے ظاہری بات ہے بچپن ہے، لیکن کوئی ایسی باتیں جو یعنی کہ دین کے حوالے سے ہوں، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح میں آپ رہی 9 سال جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دور میں کتنی دینی خدمات تھی اور ان کے بعد کتنی دینی خدمات تھی؟ الحمدللہ آپ صاحب، سب سے پہلے میں ناظرین سے بھی ایک سوال اور اس کے جواب، جی سب سے پہلے ذہن کے اندر ایک بات بٹھانی چاہیے آپ صاحب، جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ان کی فضائل بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، سب سے پہلے ایک ذہن کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے نبوت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں بھیجے، اور آخر میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مرزائیت، قادیانیت، یہ مرزائی غیر مسلم ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو کیسے؟ اسی طریقے سے جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک مرتبہ ہے مقام صحابیت کا، صحابیت کا، صحابہ یا صحابیات، اس بات پر بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، علماء حقہ کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اسی طریقے سے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، بے شک۔ اور صحابی ہر بندہ نہیں بن سکتا، ساری دنیا مل جائے، مل کر عبادات کریں، اور ساری دنیا نیک سجدے میں گر جائے، ساری زندگی گر جائے،
لیکن ایک صحابی کا درجے کو پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماشاءاللہ آپ بھی تراویحاں پڑھا رہے ہیں، امت کے بہت سارے لوگ تراویحاں پڑھا بھی رہے، پڑھ بھی رہے، تو قرآن پاک میں اللہ نے ایک مثال دی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا جہاں ذکر قرآن پاک میں کیا تو وہاں ایک جملہ فرمایا ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور زبور میں بھی پہلے بیان کی ہیں، پہلے صحیفوں میں بھی ہو چکی ہیں، تو گویا کہ صحابہ کرام کی بہت ساری صفات پہلے بھی بیان کی گئی۔ تو الحمدللہ قرآن پاک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم عورتوں میں ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 17 آیات یعنی تقریباً 2 رکوع قرآن پاک میں نازل فرمائے، سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک میں یہ 16-17 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ ساری کی ساری آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور اس میں ایک آپ کے سامنے ایک اور بات کا اظہار کر دوں کہ اس امت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی پہلے کچھ الزام لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا تو اس کی گواہی کے لیے شہید شاہد من اہلہا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی زلیخا کے خاندان میں سے یوسف علیہ السلام کے اس جو الزام لگایا تھا اللہ نے گواہی دے دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں، زلیخا قصوروار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اسی کے خاندان میں سے ایک چھوٹے سے بچے سے جو دودھ پیتا تھا، بولتا نہیں تھا، اس کی گواہی دے دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور انہوں نے کہا جی اس کے اندر کچھ ایسے عیب ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر دی، لیکن جب وہ عجیب باتیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے لیے ایک پتھر کو حکم دیا اور وہ پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر گیا۔ بظاہر تو یہ عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر عیب لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، اس سے ان کی کو دور کرنا تھا، پاک کرنا تھا اور بتانا تھا کہ یہ عیب تم بہتان لگا رہے، تو گویا کہ ان کی پاکی کا بیان کرنے کے لیے یا سبب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت مریم کے اوپر بہتان لگا۔ قرآن پاک میں آپ نے بھی الحمدللہ تراویح میں یقیناً سپارہ پڑھ لیا ہوگا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکان شرقیہ، پوری صورت ایک نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم رکھ دیا۔ حضرت مریم علیہ بہت اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، مقام دیا۔ کلما دخل الیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام میں اس میں داخل ہوتے ان کے حجرے میں، ان کے پاس اللہ پاک تازہ موسم کا پھل اور یہ ساری چیزیں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ان کے اوپر جب الزام لگا تو ان کے الزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیٹے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تو اس نے کہا، حضرت مریم کو جب کہا گیا کہ بھئی آپ بتاؤ کہ یہ ساری ساری باتیں ہو رہی، تو حضرت مریم نے واضح طور پہ کہہ دیا، اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اللہ نے قرآن بتایا کہ ان کو اشارہ کر دیا۔ اور کیا اشارہ کیا تھا؟ بیٹے کی طرف۔ اب لوگ تعجب میں تھے، حیران تھے کہ چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا، ابھی تو کل یہ پیدا ہوا اور آج یہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن اس چھوٹا سا بچہ بولا، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن۔ یہ ساری قرآن کی آیت کی عمر موضوع نہیں ہے، سر میں اس میں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چوتھی وہ عورت ہے، یعنی 3 پہلے جن کی صفائیاں دی گئیں اور چوتھی یہ عورت ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب ان پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 2 رکوع نازل کر دیے۔ اور حافظ صاحب اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے، اللہ کی قسم 1400 سال گزر چکے ہیں، آج حافظ ظہیر صاحب بھی اپنی مسجد میں، مدرسے میں، اور قاری طاہر صاحب بھی، ہمارے بھائی ہماری جو ریکارڈنگ کر رہے یہ بھی، مولانا ذوالقرنین صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے بچے تشریف فرمائیں، کہیں بھی آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، دیوبندی کی مسجد میں، بریلوی مسلک کی مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں، کوئی مدرسے میں، اب تو مسجدوں میں بہت زیادہ حافظ ہو گئے، ایک مسجد میں 4 جگہ مختلف کمروں میں اور فیکٹریوں میں اور اس طریقے سے گھروں میں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوش قسمت درجہ اور مقام ہے عائشہ صدیقہ کا، جو قرآن پڑھ رہے اور سورہ نور کو پڑھ رہے، جب اللہ اکبر کبیرہ عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کر رہے، اور قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے، عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک جی بالکل، یہ ایسے ہی اچھا ایک نا میرے دل میں سوال آ رہا ہے، ظاہری سی بات ہے میرے خیال میں یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح ہے یہ میرے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آپ کی وصال کے بعد جو ہے نا فرمائے ہیں، تو یہ ظاہری سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کام کیا ہے وہ امت کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔
تے آپ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بتایا کہ آپ کی پاک دامنی کے لیے جو ہے نا، تو یہ الزام والی جو بات ہے یہ جو کون سے لوگ تھے جنہوں نے الزام لگایا اور یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی ثابت کی؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو ان کے دل میں یہ کبھی خیال جو ہے نا نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شاید ان کی شان بیان کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ صاحب اس میں تو قرآن پاک کی آیات میں اللہ نے بات اشارہ، آپ کی بات کا اشارہ آپ نے بظاہر انہیں اردو کے الفاظ میں استعمال کیا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی بن جائے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو بظاہر بری ہوا کرتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہتر ہوا کرتی ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل وخیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ اور یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی معاملہ ہوا۔ اصل میں اس میں کچھ تو سادہ قسم کے لوگ مسلمان پریشان ہوئے تھے، اور اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حقیقت میں منافق تھے، جن میں عبداللہ بن ابی کا واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ پکا منافق تھا، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا انہوں نے یہ سارا کا سارا کام خراب کیا تھا، سارا انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ بنو مستلق قبیلہ کی طرف جب حضور علیہ السلام غزوے کے لیے گئے تھے، جہاد کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر کی بھی کم تھی، دبلی پتلی تھی، اور بہت زیادہ وزن بھی ان میں جسم میں نہیں تھا۔ روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ جیسے ایک کجاوا ہوتا ہے، سواری کو پر رکھ دیا جاتا تھا، اس میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جن کی خدمت ہوا کرتی تھی وہ اونٹ کو اوپر رکھ دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے سفر شروع ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، دو روایاتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقاضے کے لیے گئیں اور اعلان ہو گیا کہ قافلہ چل رہا ہے۔ جب صبح کا وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا، جیسے صبح صبح قافلے سے چلا کرتے تھے، تو جب وہاں سے قافلے میں انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اس میں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جب اس کو کجاوے کو رکھا اور رکھ کر آگے چل پڑے اور آگے جا کر دیکھا تو عائشہ صدیقہ نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقاضا کر کے جب واپس آئیں، قافلہ نہیں تھا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھ کر بڑی پریشان ہو گئیں، اور پریشان ہو کر اب انہوں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام وہاں پر دیکھیں گے تو یقین مجھے نہیں پائیں گے، تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل اور سبب ہوگا۔ پھر ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی، وہ صحابی حضور علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی اور بزرگ صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پیچھے سے جو بھی کوئی معاملہ ہو جایا کرتا تھا وہ سارے سفر کو دیکھ لیا کرتے تھے، کسی کو چیز رہ گئی وہ صحابی تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا با پردہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اشارہ کیا، وہ سواری پر بٹھایا اور وہ لگام پکڑ کر آگے آگے چل پڑے اور وہ قافلے میں پہنچ گئے۔ اب اس معاملے کو جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اس نے تو منافقت کی انتہا کر دی اور الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس میں سادہ قسم کے کچھ لوگ، ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش، ان کی بہن تھی حضرت حمنہ رضی، یہ پکے مسلمان تھے، لیکن سادہ قسم کے لوگ ان کی باتوں میں آگے چیم گوئیاں کرنی شروع کر دی، عجیب عجیب باتیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، لیکن چلتے چلاتے مدینہ میں آگے۔ مدینہ میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ اقرار کر لیں اور کیا کہتے ہیں اس کا کوئی حل نکل آئے گا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ میری برات کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی میں پریشان تو بہت تھی، رویا کرتی تھی، اتنی روتی تھی اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر سے بھی اپنی اماں کے گھر چلی گئیں، قریب گھر تھے لیکن بڑی پریشان تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان تھے، ان کی والدہ بڑی پریشان تھی، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ جو تھے انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کا شکر ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہا پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی پھر پیارے نبی علیہ السلام کا شکر ادا کروں گی، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی اور فرمانے لگی کہ مجھے یہ تو امید تھی کہ میری اللہ تعالیٰ ضرور برات کا اعلان کرے گا، لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 رکوع میری شان میں نازل کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے قانون بنا دیا، فیصلہ کر دیا، اور کتنا بڑا جملہ کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اور اللہ نے سارا کچھ بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور کہیں قرآن پاک میں اللہ نے انہی آیات میں بھی فرما دیا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات، یہ ساری کے ساری وہ لوگ وہ جو ان پاک دامن عورتوں پر
الزام لگاتے ہیں ان کو پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع ان کی شان میں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی میں اس کے اندر ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلتا جاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فضلو، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو ہے فضل النساء علی، یعنی کہ ساری کی ساری عورتوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے۔ جیسے سرید کرتے ہیں نا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے میں وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈال کے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہے۔ بعض لوگ اس کھانے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا فضل العائشۃ علی سائر النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے سارے کھانوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرید کے کھانے کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے ساری عورتوں سے سب سے زیادہ فضیلت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہی وہ عورت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی ہمیں مثال ملی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کے حصے میں اللہ کے نبی جب دنیا سے وصال فرما رہے تھے تو جس کی گود میں سر مبارک تھا حضور علیہ السلام کا، اسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ عظیم عورت ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ مجھے پانی لا کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پانی کا پیالہ لے کر آئیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پکڑانے لگی۔ جب جیسے اللہ کے نبی نے پکڑا تو اللہ کے نبی نے دوبارہ وہ پیالہ پکڑا دیا۔ بعض روایت میں دودھ کا ذکر آتا ہے، بعض میں پانی کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا عائشہ اس پیالے میں سے پہلے آپ پانی پیو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہیں، آپ پہلے پانی پئیں، میں آپ کا جھوٹا پانی پیوں گی۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اصرار فرمایا نہیں عائشہ پہلے آپ پانی پیو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے پانی پیا، پھر وہ پیالہ اللہ کے نبی کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پیغمبر نے فرمایا عائشہ صدیقہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہونٹ کہاں پر لگے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جہاں سے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نے منہ لگا کر پانی پیا، اللہ کی قسم پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اسی پہ پانی پیا اور اسی بات پر اللہ کے نبی کے خوشی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ، چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا کسی ایونٹ میں، فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی ہمارے کسی ریفلنگ سٹیشن پر آئیں اور تجربہ کریں تازگی کا ایک نیا احساس۔ فریش سپرنگ صحت مند زندگی کا ساتھی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ بڑی ہی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ شخصیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بزرگ عورتیں ہیں کہ جن کا ذکر کرتے کرتے ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جس کے بارے میں اللہ نے 2 رکوع 17 آیات نازل فرمائی ہوں، اس کلام میں جس میں اللہ کی ذات نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کی شان، ان کی شان بیان کرنا ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو علامہ صاحب ہم نے نعت بھی سننی ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کی عبادات کے یعنی کہ حوالے سے کیا واقعات ملتے ہیں اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے؟ ظاہری سی بات ہے آپ ایک صدیق کی بیٹی ہیں اور ایسے انسان کی بیٹی ہیں جو حضور علیہ السلام پر ہر سانس جان دینے کو تیار رہتے تھے، تو آپ کی عبادت اور سخاوت کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ بالکل بہتر ہے آپ صاحب، الحمدللہ اس میں نے ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادات، سخاوت،
یقین جاننا اس میں تو کتابوں میں اتنے واقعات ملتے ہیں. میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس موضوع پر ضرور مطالعہ کیا کریں. آج کل تو بہت ہی آسانیاں ہیں, نیٹ سے ہم ریسرچ کرتے ہیں جس موضوع پر بھی اور سارا مواد مل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑے درجے اور اتنے بڑے مقام کی مالکہ تھیں, لیکن اس کے بعد پھر بھی یہ فرمایا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ, کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتی, کاش میں گھاس کا تنکا ہوتی, کاش کسی درخت کا پتا ہوتی اور مجھ سے حساب کتاب نہ کیا جاتا. اتنی عبادات کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو وہ نوافل پڑھ رہی تھی, نماز عشاء کے بعد نیت باندھی ہوئی تھی. میں جو کوئی کام تھا, میں نے کچھ پوچھنی تھی, کوئی سوال کرنا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا تو نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا, وہ روتی جا رہی تھی. پھر میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہوں, پھر تھوڑی سی دیر کے بعد میں آیا, حتیٰ کہ میں کئی دفعہ وہاں پر آیا تو وہ ساری رات ہی عبادت میں رہی. جب میں نے صبح کے بعد آیا, صبح کے بعد میں نے دیکھا کہ سورج نکل گیا اور پھر میں خالہ محترمہ کے پاس آیا. میں نے پوچھا کہ خالہ جان اتنی رات کو آپ روئیں, اتنی روئیں؟ تو روتے ہوئے پھر یہ جملہ کہا, عبداللہ بن زبیر میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جب میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی تھی, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اس میں اللہ نے ایک مقام پہ فرما وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج بہت کمزوری کی بات یہ ہے ناظرین, ہم قرآن تو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. میں ضرور کہوں گا کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرو. تو فرمایا جب یہ آیت میرے سامنے آ گئی تو فرمایا میرے جسم پہ کپ کپی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں. تو میں اس آیت کو پڑھتی رہی پڑھتا کے میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں قیامت کے دن ہم مجرموں میں تو نہیں ہو جائیں گے. اتنی بڑی سخاوت کی پیکر, اللہ اکبر کبیرہ. 2 گنون یعنی بہت بڑی درم کی مقدار ہے, تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ درم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ہزاروں کی تعداد میں کتنے اونٹ اور بھرے ہوئے لادے ہوئے سامان سے آتے اور فرمایا عصر کی نماز سے پہلے سارے تقسیم کر دیے. باندی کو کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لے کر آؤ. فرمایا اب افطاری کے لیے کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے, کوئی کھانے کا بھی نہیں ہے. فرمایا اب کیوں تانا دیتی ہو, پہلے بتا دیتی 1 درہم میں رکھ لیتی. اور فرمایا کہ کھجور کی تقریباً ہزاروں بوریاں آئیں اور اس طریقے سے ساری تقسیم کر دی اور گھر میں افطاری کے لیے کچھ ایک کھجور بھی نہ رکھ سکی. اتنی اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والی, ہر موقع پر گھر میں جو بھی آتا تھا ساری منوں کے حساب سے. جتنی فتوحات تھی اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد, جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ بہت فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئیں, ہر طرح سے فتوحات تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری کی ساری چیزوں میں قدم اول رکھا کرتی تھی. اور ایک آخری گزارش میں عرض کروں گا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں, اور یہ بھی ہمارے لیے امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آج حافظ صاحب آپ کو مجھے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے, پانی نہیں ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ کہیں مشکل میں پھنس جاتا ہے تو تیمم کرتا ہے. تو یہ تیمم کی جو سہولت ہے یہ بھی اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دی تھی کہ حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی جب ایک سفر پر گئی تھی تو ان کا ہار گم ہو گیا. صحابہ کرام نے فرمایا ہار تلاش کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم یہ کہ ہار تلاش کے بغیر واپس نہیں جانا. مختلف روایت آتے ہیں وہ عاریتن کسی سے لیا تھا یا ان کا اپنا ذاتی تھا. بہرحال وہ ہار تلاش کرتے رہے. صحابہ بار بار آ رہے, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. فرمایا ابھی ہار تلاش کے بغیر واپس نہیں جانا. بالکل نماز کا وقت تنگ آ گیا تو اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا فتیمموا صعیدا طیبا, آیات کو نازل کر دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کی قسم تھی تو سہولت اس وقت, لیکن اللہ نے اسے قرآن بنایا اور آج قیامت تک یہ سہولت امت کے پاس رہے گی. میں ناظرین سے بھی عرض کر رہا ہوں, آپ سے بھی, اپنے آپ سے بھی, اللہ کی قسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ درجہ مقام ہے کہ یہ تیمم کی جو سہولت ملی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے دی, جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے, جسے معلمہ کہا جاتا ہے, مفسرہ کہا جاتا ہے, دین کا مرکز کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے اشعار پڑھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا پیارے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد, اللہ کی قسم ہم اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے ان کے ذریعے سے. اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے آخری وقت میں اس عورت کا کیا درجہ اور مقام ہوگا کہ نبی نے فرمایا تھا عائشہ مجھے مسواک دے دو. حضور علیہ السلام کو مسواک پکڑائی تو سخت تھی. فرمایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس مسواک کو میں نے آپ کو دیا, آپ نے مانگا. فرما عائشہ مسواک سخت نرم کر کے دے دو. فرمایا 2 پتھروں کے درمیان اس کو نرم کرنے لگی. اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا نہیں اے عائشہ پتھروں سے نرم
نہیں کرنا، اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے دے دو۔ اللہ کی قسم پیارے نبی نے آخری زندگی میں آخری جو مسواک کی تھی اسے بھی چبانے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور اسلام کتنی تقریباً 4000 سے بھی زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یعنی دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اور میں یہ بھی جملہ ناظرین آپ سے عرض کروں گا، آج آپ بڑی محبت سے کہتے ہو میں سنت کے مطابق اپنا لباس کو پہنوں، میں سنت کے مطابق کھانا کھاؤں، میں سنت کے مطابق لیٹتا ہوں یا لیٹتی ہوں، یا میں پانی پیتی ہوں پانی پیتا ہوں۔ اللہ کی قسم نبی کی ایک ایک سنت گھر سے نبی کیسے سوئے بتانے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی نے کیسے کروٹ لی بتانے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی علیہ السلام کیسے چلے بتانے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ نبی رات کو اٹھے تہجد پڑھی تو بتانے والی عائشہ صدیقہ تھی۔ نبی نے سجدہ کیسے کیا بتانے والی عائشہ صدیقہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا بتانے والی عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام تھے۔ اسی لیے میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اور میری دعا کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے اس جذبے کو، اس شوق کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح یہ دین کے پرچم کو بلند کرتے رہیں۔ تو ہمارے ساتھ حافظ محمد دانیال صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ جی دانیال صاحب۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونج
جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت حاضر گوئے جناب حافظ محمد دانیال صاحب نے۔ دیکھیں یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے کہ وہ ایسے ہیروں کو تراشتے ہیں جنہیں جو ہے نا وہ ایسے پتھروں کو تراش کے ہیرا بناتے ہیں، اور وہ ہیرا جو ہے وہ چمکتا ہوا پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی چمک سے روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو ناظرین، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری خوبصورت آواز کے ساتھ حافظ دانیال صاحب نے حاضری لگائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے اور حضور علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بنائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔